Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 670, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. Okay, sir. Ya Ali Madad. आपको देख के खुश होता हूँ. सतपंथ वहरी वीरा अलगा न रही नूर पियो मुख झूठों न कहीं. हमारे मौला मुर्तज़ा अली हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो. आपको पता मैंने क्या कहा? मौला मुर्तज़ा अली हज़रत इमाम. दीनदारो, दुआ करना मुझे तबीयत की तकलीफ न होवे. आज मैं आपको बहुत कुछ बोलूंगा. सतगुरु मुर्शिद नबी का नूर पीर माँ बाप फरमाते हैं कि ये मजहब लेके फिर तुम इससे जुदा मत हो. नूर पी के अपने मुंह से झूठ मत बोलो. यहाँ नूर पीने के बहुत से मतलब है. हम न्याज पीते हैं, आब सफा, ये नूर है. हम दुआ पढ़ते हैं, ये नूर है. मगर पीर ने यहाँ पीने की बात की है. वो पीना क्या है? न्याज तो है ही, लेकिन असल चीज जो है वो हमारी बैयत है. अगर हमने बैयत नहीं की तो हमको न्याज नहीं मिल सकता. और बैत जो है वो इमाम के नूर की बख्शिश है. जब भी हम बैत करते हैं तो हमारे गुनाह मौला माफ करता है और वो हमारे लिए हमको वचन देता है कि मैं इस दुनिया और आखिरत में मैं तेरी मदद करूंगा. हमें इस सतपंथ की बख्शिश दी गई. अच्छा, इस्माइली सतपंथ क्या है? पहली चीज यह है कि हम हाज़िर इमाम की बैयत करें. मौला की नूर की शनाख्त होनी चाहिए हमें कि ये कौन है. तेने जानी ने तुम्हें ओढ़ो, उसको जान के. अभी दो चीजें हैं, जानी ने ओढ़ो. जानी ने मतलब यह है कि ये नॉलेज करो कि ये भला कौन है. कि ये इमाम ज़मान है. इमाम ज़मान क्या है? अल्लाह का नूर है. इस दुनिया के ऊपर अल्लाह का नूर मौजूद है. लेकिन अल्लाह का नूर अभी मुझे क्या पता. मैं यहाँ आपको छोड़ के आज से 70 बरस पहले आपको ले जाता हूँ. 70 बरस का मतलब ये है 1932-33. आनंद के गांव में जो अहमदाबाद के नजदीक है, इमाम ने अपने थोड़े मिशनरियों को भेज के दावत का काम शुरू किया. जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, घांची मोची खेड़ूत, कि जिनकी सोशल पोजीशन कुछ नहीं थी, गिरे हुए लोग थे, ब्राह्मण पंडित उनको दूर रखते थे. इनमें इस्माइली मजहब की दावत के लिए 4 मिशनरियों को मुकर्रर किया. 3200-3300 आदमी इस्माइली मजहब में आए.
ان میں ایک آدمی تھا، وہ ان 4 مشنریوں میں سے ایک کے پاس جا کے کہتا ہے، ہندو تھا لیکن موچی تھا کہ کیسا تھا، مجھے اس سے ملنا ہے، مجھے پوچھنا ہے کہ تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ۔ مولا سے بات کی، مولا اچھا، مولا کہتے لے آؤ، سامنے بیٹھا ہے، نمن کیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ یہ مشنری لوگ کہتے ہیں کہ رام کرشن کا اوتار، گجراتی میں بات کرتا تھا، تمہارو اوتار ہوتا؟ ماں باپ کہا ہاں، میں رام بھی تھا، میں کرشن بھی تھا، جو تمہیں ساچا ہو وہ کہتا ہے تو મને હમણાં કૃષ્ણની લીલા જોઈએ છે۔ ماں باپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگے، 2 کے 3 منٹ ہوئے، وہ نیچے گر پڑا، مولا کے پاؤں میں سر رکھا، بہت رویا، تمہیں ખરેખર કૃષ્ણ ભગવાન છો، મારા પાપ માફ કરજો અને મને अपना शरण में ले जाओ۔ مولا نے اس کو قبول کیا، اس نے کرشن کی لیلا دیکھی جو کسی اور کو نظر نہیں آئی۔ رسول اکرم بیٹھے ہیں، نبی کریم کا ایک چاچا تھا ابو جہل، اس نے بہت تنگ کیا اور بڑا بدماش آدمی تھا، اس کی کیریکٹر کی میں باتیں کرنا نہیں چاہتا۔ ایک دن آیا، کچھ صاحب بیٹھے تھے، کہتا محمد، چاچا ہوتا تھا، آج میں نکی کر کے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ ابھی ابھی مجھے ایک ایسا درخت دکھاؤ کہ اس کا جو تھڑ ہے سونے کا ہوئے، اس کی جو برانچز ہیں چاندی کی ہوں، زمرد کے پتے ہوں اور ہیرے موتی کے گچھے لگے ہوں۔ نبی کریم ہنسنے لگے، فرمایا چاچا یہ تم کیا بولتے ہو؟ مذہب اس کے اوپر نہیں چلتا، نہیں، تو اپنے خدا کو کہو کہ مجھے یہ دکھاوے، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب یہ باتیں کرتے تھے تو رسول اکرم نے آنکھ بند کی، دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ تو رحم کر، آنکھیں کھلی کھلی ایسا کر کے دیکھتا رہا، منہ کھلا ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ اس کے سامنے ایک درخت وہ دیکھ رہا تھا، دوسروں کو نظر نہیں آیا، ایسا ہی درخت تھا، سونے کا تھڑ تھا، چاندی کی برانچز تھیں، زمرد کے پتے تھے، ہیرے موتی لگے۔ کافی دیر تک گم سم رہا، جب یہ ہوش آیا تو کہتے ہیں محمد سچ مچ تم بہت بڑے جادوگر ہو، یہ کہہ کے چلا گیا۔ ایمان جو ہے وہ خدا کی بخشش ہے۔ اب یہ آدمی، اس کا نام خدا نے رکھا، مولانا اظہر امام نے، جعفر علی، یہ بہت برسوں تک تنزانیہ میں رہا۔ جعفر علی پیرانی موروگورو میں رہتا تھا۔ اس نے آنکھ سے مولا کی کرشن اوتار میں راس لیلا دیکھی اور اسماعیلی مذہب میں آیا۔ ابھی اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ سب سے ساتھ نہیں ہوتے۔ اس جیو کو قبول کرنا تھا ست پنتھ میں، تو امام نے اس جیو کو یہ چیز دکھائی اور وہ اسماعیلی ہو گیا، اور اچھا اسماعیلی تھا۔ اس کی ابھی آل اولاد جو ہے وہ ٹورنٹو میں ہے۔ یہ جو امام ہے، حضرت امام ہمارا، یہ سچا ہے، بالکل سچا ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ تینے جو
તેને જાણીને તમે ઓળખો શ્રેવો એહી દયાળ હરતા ફરતા ને બોલતા રૂપ મદન ગોપાલ પરતક પાત્ર ને પરખીને પરતક પાત્ર ને પરખીને પરખ लिया प्रेमे पूजो दीपाय परतक यानी जहर है परख लो उसकी एग्जामिनेशन लेनी ले लो लेकिन फिर जो दिल में उतर गया तो प्रेम में पूजो नहीं पाए सीढ़ी चाहिए हमें ऊपर जाने के लिए लेकिन हम ऊपर पहुंच गए तो सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं सीढ़ी जो है वो इंटेलेक्ट है सीढ़ी है वो आदमी की अक्ल है नॉलेज है लेकिन ऊपर जब भी पहुंच गए तो इश्क पैदा होता है फिर इश्क में सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं और अपने मजहब को जानना चाहिए अपने मजहब को जानना चाहिए मैं कभी कभी गुस्सा तो नहीं होता थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं और मैं पूछता हूं कि मोमिनो आपकी जितनी उम्र है कोई 20 बरस का है कोई 30 का है 40 का है 50 का है 60 का है 70-80 के बुढ़े बुढ़ियां भी हैं जितनी आपकी उम्र हुई मैं पूछता हूं कि इतनी उम्र आपको इस मजहब में हुई तो आपको इस मजहब में क्या मिला रोज जमात खाने आते हो तस्बीह निकालते हो पढ़ते हो दुआएं वगैरह सब ठीक है लेकिन आपको आज तक कुछ मिला और अगर नहीं मिला तो क्या मतलब उसका अस्तगफिरुल्लाह या तो मजहब खोटा है या आप खोटे हो आशा जी सतपंथ साचो रिखी सर खोट हे मोमिनो हमारे मजहब के अंदर हमारे ज्ञान शास्त्र में कोई चीज बाकी नहीं रखी हर सवाल का जवाब है सतपंथ सच्चा है मगर रिखी सर खोटे हैं फिर कहते हैं हो से खोटा ने खोट जो खोटे हैं उनका सिक्का खोटा है वो नहीं चलेगा खोटी मोर वो हाथे नहीं चले कोई नहीं उसको ले गए इस मजहब के अंदर आके इंसान को मिलना चाहिए हीरे मोती मिलने चाहिए जी गत रे सरोवर मां झीलंता मोती अमोलक लाधा जी जतन करीने मोती राख जो तो मुलयद के आवे जी सत समझीने रहिए अवर दूजाने ना कैसे गिना गत को एक सरोवर कहा पीर ने एक झील है आदमी नहाए तो पाक हो जाए पसीने की बदबू निकल जाए और डुबकी लगाए तो मोती मिले फिर कहते हैं इन मोतियों को संभाल के रखो जतन करीने ध्यान पूर्वक
ان کو رکھو گے تو اس کا مول بہت آئے گا. کس کس طریقے سے ہمارے پیر نے ہمیں بتایا ہے. گت جماعت جو ہے اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہو, شاید آپ میں سے کسی کو کچھ بھان سمجھ ہوئے. اے مومنو, اس وقت نور برس رہا ہے. میں آپ کے چہرے دیکھتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. کہیں کہیں بتیاں جل رہی ہیں, میں کہیں کہیں بتیاں جلی ہوئی دیکھ رہا ہوں. امام کا نور یہاں موجود ہے, خود امام یہاں حاضر ہے. نور نہ پگڑا ہمیں نہ رکھیا, نور کے پگلے میں نے دیکھے ہیں, پیر کہتے ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ تار نے بہت دفعہ فرمایا کہ جماعت کے اندر ہمارا نور ہمیشہ ہے. اس گت جماعت کے اندر ہم جب آتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جھیل میں لیک کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے بدن کی بو باس گند چکر کچرا سب نکل جاتا ہے, بدن صاف ہو جاتا ہے. ہم جب ادھر آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہے زندہ, قائم پایا سن کے بیٹھ کے تسبیح نکالتے ہیں. مکھی کمڑیا مکھیانی کمڑیانی کے پاٹ پہ جا کے کہ جہاں شاہ پیر کی جوت پڑی ہے, یہ مکھی یہ کمڑیا یہ مکھیانی یہ کمڑیانی امام کی گادی پہ بیٹھے. اس وقت ان کی بڑی عزت کرو. ان کا حکم کبھی اٹھاپنا نہیں, کبھی بھی ان کے سامنے زور سے بولنا نہیں. کچھ کہنا ہے جب یہ جماعت خانہ ختم ہو جائے باہر نکلے, وہاں باہر جا کے ان کو کہو گادی پہ بیٹھے ہوئے مکھی کی کمڑیا کی مکھیانی کی کمڑیانی کی عزت کرو, شاہ پیر کے وکیل ہیں. تو وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں پیسے دیتے نا تو وہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بچا, یہ کہتے ہیں نیت مراد خانہ والا. اس میں سب کچھ آ گیا. یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ 1 7 8 10 20 25 50 قسم کی آپ کو دعائیں ملیں. ایک ورڈ میں تمہاری جیسی نیت ہے نا, مولا ایسی نیت تمہیں قبول کر کے. میں گھر سے نکلتا ہوں, مجھے کیا دینا ہے جماعت خانے میں, خالی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ 5 سینٹ دعا کے, یہ 5 سینٹ روحانی کے, یہ 5 سینٹ اوراوے کے, یہ 5 سینٹ مشکل آسان کے, یہ فلانی چیز جو کچھ بھی میری نیتیں ہیں میں گھر سے وہ لے کے کھیسے میں رکھ لیتا ہوں. ہاتھ ڈالا مکھی صاحب کے کمڑیا صاحب کے ہاتھ پہ دیے تو وہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بخشے, نیت مراد خانہ بدن قصہ پورا ہو گیا. کئی لوگ لائن میں آتے ہیں, کھیسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں مشکل آسان کے, خانہ بدن شاباش مولا تجھے مشکل آسان کرے. یہ روحانی کے, مولا روحانی پارا قبول کرے. یہ فلانے کے کھیسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اور کئی لوگ کھیسے میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ 5 سینٹ ہے کہ کوئی ڈالر تو نہیں آیا. مومنو, اپنے مذہب کو اچھی طرح سمجھو. وہ نیت قبول اس وقت کرتا ہے کہ جب آپ نے گھر میں نیت کی کہ میں آج میں اتنے دوں گا, آپ کی نیت ادھر قبول ہو گئی, رسید ادھر ملتی ہے. پھر رسید ملے کہ نہ ملے اس کا کھاتا بہت اچھا. زنزبار میں زنزبار کے اندر ایک ہندوستان سے کپل آیا, یہاں ٹھہرے. تھوڑے ٹائم کے بعد باپ گزر گیا. ایک لڑکا تھا
ماں نے اس کو کہا کہ ادھر دل نہیں لگتا، بامبے واپس آ گئے. غریب شخص تھے، ماں بیٹے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی نوکری کر رہا تھا. تو ایک دن آہستہ سے ماں کہتی ہے، بیٹا خدا کرے تجھے کچھ پیسے دے تو میں 5 بار سال میں آؤں. 500 روپے تھے، 40-50 روپے کی آمدنی تھی. بات 70 برس کی ہے، اور اس وقت یہی کوئی 20-25-30 روپے پگار ہوا کرتی تھی. بیٹے نے دل میں لگا لیا. 1-2 مہینے نکل گئے تو ماں کو آ کے 50 روپے دیے. ماں یہ 50 روپے ہے. کہے کیا بیٹا؟ دفتر خانے میں جا کے جماعت خانے میں نام لکھا کے آؤ، میں تم کو 10 مہینے تک 50 روپے دوں گا. 500 ہو جائیں گے پورے، تب تک حاضر امام آ جائیں گے تو تم 5 سال میں جانا. ماں بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، دعا دی. 3-4 مہینے ہوئے، ماں گزر گئی. اوہو، اس لڑکے کو جو غم لگا ہے، سر پیٹے. ماں کی مراد پوری نہ کر سکا. 10 مہینے تک جو پیسے دینے تھے وہ نہ دے سکا. بہت رو گئے. اب خرچہ آ گیا میت کا. یوں کرتے کرتے ٹائم نکل گیا. نومبر میں دھنی ماں باپ کی پدرامنی ہوئی، مہمانی رکھی. پاؤں پہ گرا، بہت رویا. پیار سے پوچھا مولا نے، کیا بات ہے اتنا روتے ہو؟ کہتے مولا تیرے کو سب پتا ہے. ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں. اتنا رو رہا تھا، اچھی طرح سے بول بھی نہیں سکتا تھا. اپنی سٹوری سنائی کہ یا مولا 3 کے 4 مہینے پیسے دیے، میری ماں گزر گئی، میں اس کی مراد پوری نہ کر سکا. مولا کہتے ہیں میرے بیٹے تو پیدا نہیں ہوا تھا، تیری ماں کنواری تھی، اس وقت سے اس کی یہ نیت تھی کہ میں 5 سال کی ممبر بنوں. غریبی کے کارن سے نہ بن سکا، لیکن میں نے اس وقت کہ جب یہ کنواری تھی، لڑکی تھی، اس نے جب امید کی، میں نے اس وقت اس کو قبول کر لیا. یہ دھنی ہماری نیتیں جانتا ہے. نیت تیری مراد ہے. لازم نہیں کہ آپ 5-5 دفعہ دعاؤں کے پیسے اور جدے جدے حساب سے، اس خیال سے کہ مجھے ہر جگہ ہر وقت مجھے جدی جدی دعا ملتی رہے. پیچھے آپ کے 200 آدمیوں کی لائن ہے. وہ زمانہ تھا 25-50 آدمیوں کی جماعت ہوتی تھی تو اس وقت کوئی ایسا چل جاتا تھا، لیکن آج زمانہ بدل گیا ہے. آپ اپنی نیت کرو، جو کچھ دینا ہے پہلے سے حساب کر کے نیت کر کے 537 کے 537 کے 537 کے 537 کے جو کچھ دینا ہے مٹھی بھر کے مکھی کو رکھو، دعا کرو. توبہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بخشے. نیت مراد خانہ ودان، آپ کا چیک لکھا گیا. امام تو جیسی نیت ہے ایسا ہوتا ہے. اپنے مذہب کے اندر یہ جو خانہ ودان ملتی ہے امام کی طرف سے، یہ مکھی کامڑیا جو خانہ ودان دیتے ہیں یہ امام کے مکھ مبارک سے نکلی ہوئی خانہ ودان ہے. ہماری جو مشن سوسائٹی تھی اس کا نام تھا ریکریشن کلب انسٹیٹیوٹ. اب اس ریکریشن کلب انسٹیٹیوٹ میں آخری آدمی دنیا میں رہا ہوں. وہاں میں مشنری بنا تھا. 1940 میں مولا نے اس کو بدل کے تو اسماعیلیہ ایسوسی ایشن بنا دیا.
ریکریشن کلب کے بہت سے واقعات مجھے یاد ہیں. ہمارے ریکریشن کلب کے پریزیڈنٹ سے چیف وزیر، بعد میں اس کا نام رکھا گیا ورلڈ وزیر، علی محمد رحمت اللہ مکلائی، مالدار لکھوپتی آدمی تھا، بلین کا دھندا تھا. مکلائی جب تک آفس میں نہ آئے سونے چاندی کا بھاؤ نہیں نکلتا تھا. مکلائی جب آفس میں آئے یہ نکی کرے کہ آج سونے کا بھاؤ کیا، چاندی کا بھاؤ کیا. بزی آدمی تھا. اور کبھی کبھی مولا اس زمانے کے اندر لیڈروں کے گھروں میں جا کے لنچ ڈنر کھایا کرتے تھے. یہ بھی کرتا ہے لیکن اتنا نہیں. ایک دفعہ مکلائی کے گھر مولا لنچ کھانے گئے، ساری فیملی بیٹھی تھی، بہت باتیں چیتیں نکلی. اٹھا، کہتے خداوند میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ مولا بہت عرصے سے میری دسوند کی کچھ خامی ہے تو میں عرض کرتا ہوں آپ مجھے چھاتا دو، معاف کرو. مکلائی تو مشنریوں کا پریزیڈنٹ ہے اور ایسی بات کرتا ہے؟ خداوند کیوں؟ یہ کام ہمارا نہیں، یہ جماعت کا کام ہے، گت میں جاؤ. لیکن خداوند تو مالک تو ہے، امام شاہ پیر تو ہے. ہاں لیکن یہ کام گت کا ہے. گت کو 4 کڑا پیر نے بخشے ہیں. میں آپ کو آج کیا کروں، ایسی تھیلی میں نے ہاتھ ڈال دیا ہے. ابھی دعا کرو کہ مجھے طاقت رہے تو میں آپ کو خوب بولوں. اس تھیلی میں چیزیں بہت ہیں، کیا نکالوں اس کے اوپر آدھار ہے. مولا کہتے ہیں یہ کام تو گت کا ہے. خداوند لیکن مالک تو ہے نہیں. ابھی جب اس نے بہت کچھ کہا، اب اس کا گھر میں کھانا کھایا تو جب اس نے زیادہ کہا تو مولا کہتے اچھا 1,20,000 روپیہ لاؤ. اس نے سوچا تھا 5-10 ہزار لے گا، لیکن اس نے قیمت بڑھا دی، 1,20,000 روپیہ. مکلائی چپ ہو گیا، سب ہنسنے لگے. مکلائی گت میں جاؤ، مکھی 2 پیسے لے کے چھانٹا دے گا، واللہ قیامت تک معاف. کہاں 2 پیسے، کہاں 1,20,000 روپئے. سب تو چلے گئے. پھر مکلائی آیا. ابھی مکھی کے ساتھ کیا سودا ہوا وہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن امام نے یہ کہا دیکھو گت کی طاقت دیکھو کہ کبھی جماعت میں اندر مکھی تمہارے پاس سے 2 پیسے لے گا، واللہ قیامت تک معاف. تیرا گناہ، تیرا قرضہ بخشا گیا. 12 کڑا امام کی ہیں، شاہ کی. کڑا کہتے ہیں اتھارٹی. کڑا کا مطلب ہے طاقت. 16 کڑا پیر کو دی اور 16 کڑا جو پیر کو دی ان میں سے 4 کڑا گت میں آئی. آج میرے پاس یہ ٹائم نہیں کہ میں مولا کی 12 کڑا اور پیر کی 12 کڑا بتاؤں، لیکن گت کی کڑا بتاتا ہوں. 4 کڑا گت کی، 4 اتھارٹی گت کو ہے. ایک اتھارٹی یہ ہے کہ گت میں کسی کو قبول کرنا، بیعت کرانا، مذہب میں لانا. ہم حضرت امام کے پاس ظاہر بھانے نہیں پہنچ سکتے کسی آدمی کو اسماعیلی بنانے کے لیے. گت میں حکم ہے مکھی کے پاس جاؤ، چھانٹا لو، مکھی اس کو مذہب میں قبول کرے. دوسری کڑا یہ ہے توبہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بچے. ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کی کڑا گت میں ہے. تیسری کڑا یہ ہے کہ میں نے دسوند دی
میں نے کچھ اور اپنی منت مانتا کی تو مولا اس کو قبول کرے. یہ طاقت گت میں ہے. 5 سینٹ مہمانی کے دو کہ 5 لاکھ مہمانی کے دو. آپ نے مہمانی کی نیت کی، وہ مہمانی میں گئے. آپ نے روحانی کے لیے نیت کی تو وہ روحانی میں گئے. جیسی آپ کی نیت ایسی مراد گت قبول کرتی ہے. چوتھی کڑا گت کی یہ ہے کہ جب ہم گزر جاتے ہیں تو گت ہم کو معدن کا چھانٹا دیتی ہے. کوئی مذہب میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے. معدن کا چھانٹا کیا ہے؟ معدن یعنی مرنے کے بعد ہمارے جو اکاؤنٹ ہوگا اس دن ہمارے گناہ گت معاف کر دے وے. لیکن ٹھہرو، اپنے دل میں کھچڑی مت پکاؤ. حبیب بھائی نے کرم علی بھائی سے 1000 روپیہ لیا، $1000 لیے اور دیا نہیں، اور چھانٹا لیتے وقت من میں نیت کر لی کہ میں نے کرم علی بھائی کے پیسے لیے ہیں، مولا مجھے معاف کر دو. یہ معاف نہیں ہوتا، اس کے پیسے دو. تو کیا معاف ہوتا ہے؟ دعا میں بھول چک ہو گئی، جماعت کھانے کی بے ادبی ہو گئی، کوئی نیت کی تھی نہیں کر سکے. مذہب کے جو گناہ ہیں وہ معدن میں معاف ہوتے ہیں، اور معدن کا چھانٹا حضر امام دیتا ہے. ظاہر بات ہے جبھی بھی حضر امام کی پدرامنی ہوتی ہے تو بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ معدن کا چھانٹا مولا کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں. ہمارے دھارمک گناہ، حضر امام کے گھر کے گناہ، ہمارے اوپر ڈیوٹیز وغیرہ ہے، وہ مولا ہمیں بخش دیتا ہے. لیکن مولا دنیا بانے جبھی دور ہوتے ہیں تو یہ کام مکھی کا ہے. معدن کا چھانٹا مکھیانی نہیں دے سکے، کمڑیا نہیں دے سکے، کمڑیانی نہیں دے سکے، صرف مکھی. کیوں بھائی؟ اپوائنٹمنٹ مکھی کی ہے. مکھیانی کمڑیانی اپنے شوہر کی ریپریزنٹیٹیو ہیں بائیوں میں. مکھی کو یہ اتھارٹی دی گئی. پانی لاؤ. سوری، مکھی کو یہ اتھارٹی دی گئی بیعت کرانے کی. مکھی کو یہ اتھارٹی دی گئی معدن کے چھانٹے کی. لیکن گناہ کی معافی اور قبول کروانا یہ کمڑیا صاحب، مکھیانی ماں، کمڑیانی ماں کر سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب یہ گت بیٹھی ہوئے. مکھی صاحب دکان پہ بیٹھے ہیں، ادھر جا کے کہو مکھی صاحب مجھے چھانٹا دے دو تو مکھی اس وقت مکھی نہیں ہے. جج کو جب ججمنٹ دینی ہوتی ہے عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے ججمنٹ دیتا ہے، رستے میں نہیں دیتا. گت ماہ جب آو تب ہے زندہ بلاو. کیا ہے؟ تم گت ماہ جب آو تب ہے زندہ بلاو، پھل امرا پوری پاو، شاہ پیر کا دیدار. یہ گت ہے. میں نے 2-3 دن پہلے کہیں کہا کہ گت سنسکرت ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے شرنے جوانی جگیا، وہ جگہ کہ جہاں جا کے ہم کو آسرا ملے، دشمن سے بچاؤ ملے. یہ گت ہے. مطلعی جماعت میں جاؤ، مکھی 2 پیسے لے گا، ہم قیامت تک معاف ہے. یہ ہے گت. اور گت کی بہت عزت کرو، کیونکہ گت میں مولا بیٹھا ہے. گت کو گنگا کہا، گت کو سروور کہا. گت میں نور ہے. گت لوکا جی اے ولایوشا. اے لوگو، گت جو ہے وہ ایک خدا تعالی کی بڑی رحمت ہے. نبی فرماتے ہیں
اللہ مع جماعت، اللہ جو ہے وہ جماعت کے اندر ہے. تو گت کے اندر جو پھر سدگرو نور ماں باپ نے کہا کہ تمہیں موتی ملتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو، نمن کرو، اے زندہ. پھر کہتے ہیں کہ تم نے ایک ہاتھی مولا کو پریزنٹ کیا، تمہیں اتنا ثواب ملا. ہے جی ہے زندہ کہتا ہستی نودان، قائم کہتا دان ترینگ. جی تم نے ہے زندہ کہا، تم نے ہاتھی مولا کو مہمانی دی، اتنا ثواب. اور جو قائم پایا جواب دیتا ہے، اس نے حضرت امام کو گھوڑا دیا. اس کو آج گھوڑے بہت پسند ہے. مولا ہے سچ کہتا ہوں بڑا پیارا ہے اور پیار کرنے جیسا ہے. اس کے پیار سے دل کو راحت ملتی ہے. مولا کے پیار سے دل میں خوشیاں رہتی ہیں. مولا کہتا ہے کہ ہمارا جو مومن ہے وہ دنیا میں مست سی کی طرح گھومتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں، غم نہیں، کیونکہ وہ مولا کے پیار میں تلین ہے. مکھی کانوڑیا کے پاس آئے، ہم نے چھانٹا لیا، دعا مانگی، دعا کے سامنے سے خانہ ودان ملی. یہ ہیرے موتی ہیں کہ جن کی بہت قیمت ہے. اور پیر کہتے ہیں جتن کری نے رکھ جو، مطلب یہ ایمان رکھ کے ان چیزوں کو اپنے دل میں رکھو تو یہ چیزیں تمہیں دنیا دین میں برکت دیں گی، آفت بلائیں دور ہوں گی، دشمن تمہارے دفع ہوں گے. امام سلطان شاہ فرمایا صلوات بہت پڑھو، کہ صلوات پڑھنے سے جب گزر جاؤ گے تو تمہیں خدا تعالیٰ بہشت نصیب کرے گا، دشمن تمہارے دفع ہوں گے. جماعت خانے کے اندر بڑے میں بڑی چیز مولانا حضرت امام کا ایمان اور اس کی محبت. دعا کراؤ، ہمیشہ بن سکے 2 4 10 20 منٹ پہلے آ جاؤ. مکی صاحب بولے میں ادھر آیا، آج ابو علی کی آواز تھی 6:30 بجے تو لوگ آگے بیٹھ گئے. یہ آپ کی محبت ہے، علم سننے کے لیے محبت ہے، اور ایسی محبت مولا کے ساتھ قائم رکھنا. علم سننا، میں واز کر رہا ہوں، میں مولا کی بندگی کر رہا ہوں، لیکن آپ سن رہے ہو، آپ مولا کی بندگی کر رہے ہو. رسول پاک فرمایا واز کرنا عبادت ہے، لیکن واز سننا بھی عبادت ہے، اور واز سننی چاہیے. آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی ہم کو ایسی ملی کہ آپ گھر سے نکلتے ہو جاب پہ جانے کے لیے آدھا گھنٹہ آواز سنتے رہتے ہو، گنان سنتے ہو. واہ واہ. تو جماعت خانے میں تھوڑی دیر پہلے آیا کرو، دعا وغیرہ کراؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اور ہمیشہ آگے بیٹھو جتنا بن سکے، پھر جماعت خانہ بھرتا جاوے. ایسا نہیں ہے کہ آگے سب خالی ہے اور لوگ پیچھے بیٹھے ہیں. بہت سے ایسے جماعت خانے میں نے دیکھا بیچ میں فٹ بال گراؤنڈ خالی ہوتی ہے تو ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. جماعت خانہ ہے، نزدیک آؤ. ظاہر میں اگر حضرت امام آ کے کرسی پہ بیٹھے تو دوڑ کے نزدیک آتے ہیں نا، ایسا روز دوڑ کے نزدیک آؤ. بیٹھو، سجدہ کرو، تسبیح لے کے 40 دانے استغفر اللہ کی تسبیح نکالو. یا مولا میرے گناہ بخش دے. اس کے بعد 40 دانے صلوات کی تسبیح نکالو جماعت کے لیے. لیکن جب یہ آپ گھر پہ ہو تو 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالا کرو. یہ امام کا حکم ہے. مولانا سلطان محمد شاہ دتار فرماتے ہیں تم لوگ بڑے نصیب دار ہو کہ اس ستپنتھ میں تمہیں جنم ملا اور امام کا دیدار ملا. اس لیے شکر گزاری کے لیے 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالا کرو. پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ. پیر شاہ کا مطلب
محمد اور علی، یا علی یا محمد، یا علی یا علی. جماعت کے لیے نکالو. جماعت کرنے آؤ. 40 دانے استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، 40 دانے صلوات کے نکالو. پھر اس کے بعد آپ کو جو مانگنا ہے مانگو. یا مولا میرا بچہ بیمار ہے تو رحم کر. یا مولا میرے بچے پڑھتے ہیں ان کا ایمان سلامت رکھ. یا مولا میرے بچوں کی ایگزامینیشن ہے تو ان کی مدد کر. یا مولا میرا باپ، میرا گھر والا، میری ماں، یہ وہ جو کچھ بھی سگے کٹمبی ہیں اور ان کی کوئی پرابلم ہے تو ان کے لیے دعا مانگو. یا مولا ہم کو روزی رزق میں برکت دے، 10 من سکوریت میں رکھ، ہمیں اپنی فرمان برداری میں رکھ، بدیوں برائیوں سے بچا. دعائیں مانگو. یہ موتی ہیرے ہیں اور یہ دعائیں مانگنے سے فائدہ ہوتا ہے. ان دعا مانگنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. جماعت کے اندر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مخی صاحب کا امر ہوتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے. تو دعا پڑھنا، حضرت امام کے ساتھ باتیں کرنا ہے. دعا میں برابر دھیان لگاؤ. جبھی ایسی محفل کے اندر ابھی آپ اس طرح سے بیٹھے ہو یعنی ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے ہو، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن جتنا بن سکے اتنا نمن کرو. اس سجدے کے اندر ایسا سمجھو کہ حضرت امام سامنے بیٹھا ہے اور میں اس کے پاؤں میں سجدہ کر رہا ہوں. دعا پوری ہوئی اور دعا کے اندر جو تسبیح نکالی جاتی ہے وہ بھی دھیان سے پڑھو. ہمارے مولا نے ہم کو کہا ہے کہ ہر عورت کی بیگ میں، ہینڈ بیگ میں، مرد کے کھیسے میں تسبیح ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. تسبیح جو ہے، ہم تسبیح کے اوپر یا علی یا علی، یا اللہ، یا رحیم، کتنے ہم نام لیتے ہیں تو ہر دانے کے اوپر سینکڑوں دفعہ نام لیا گیا ہے. تسبیح کے اندر ایک الیکٹریفیکیشن ہے. تسبیح کے اندر سے اس کی جو انرجی نکلتی ہے. تسبیح ضرور رکھو اور تسبیح کی بڑی عزت کرو. میں غصے ہوتا ہوں کبھی کبھی لوگ اٹھ کے جاتے ہیں نا تو اپنی سیٹ کے ادھر تسبیح رکھ دیتے ہیں. دیکھو میں ایک باپ جیسا ہوں. ہم انسان ہیں، ویک ہیں. کبھی کبھی پیٹ خراب ہوتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے تو اس جگہ کے اوپر ہم تسبیح رکھیں؟ کبھی مت کرو یہ چیز. کرسی یا جگہ کے اوپر آپ کو واپس آنا ہے، رومال رکھ دو. تسبیح رکھتے ہو، اسے تو بہتر ہے $100 کا نوٹ رکھ کے چلے جاؤ، لیکن تسبیح مت رکھو. اس تسبیح کے دانے دانے پہ علی اللہ کا نام نکلا ہے، یا علی پیر شاہ کا نام ہوا ہے، یا رحیم یا محمد کا نام آیا ہے. ہم نے سینکڑوں دفعہ یہ نام پڑھے ہیں. یہ تسبیح جو ہے وہ الیکٹریفائڈ ہو گئی ہے، ریچارج ہو گئی ہے. اس تسبیح کی عزت کرو اور جب بھی تسبیح ہاتھ میں لو تو آپ کی سرتی لگ جاوے، کنیکشن ہو جاوے. شاہ کریم حضرت امام نے بہت دفعہ 3-4 ٹھکانے اس نے یہ فرمان کیا کہ ہاتھ تم اپنی بیگ میں، عورتیں بیگ میں، مرد اپنے کھیسے میں، پاکٹ میں تسبیح رکھو. اور جہاں کہیں بھی تمہیں ٹائم لگے تو بھلے ہاتھ کھیسے میں ڈال کے یا نکال کے یا علی علی کیا کرو، پرشا پرشا کرو، اللہ اللہ کرو، علی علی کرو، یا محمد کرو، رحیم کرو. اس کو یاد کر لیا کرو. کھیسے میں ٹیلی فون رکھا ہے نا، اب تو بچوں کے پاس کلاس میں بھی ٹیلی فون بجتے ہیں. یہ تسبیح ٹیلی فون ہے. تسبیح نکال لی، یا علی 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 5 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ، جتنا بھی بن سکے اس کو یاد کرو. تسبیح ایک کنڈیوٹ ہے کہ وہ ہمیں کنیکشن لگا دیتی ہے. تسبیح کی بڑی عزت کرو. اور اگر بیڈ میں تسبیح پھرا رہے ہو تو اپنے تکیے کے نیچے تسبیح رکھو، کوئی خراب نہیں بلکہ اچھا ہے. تو تسبیح نکالو جماعت کے اندر. جماعت کے لیے بھی دعا مانگو، اپنی فیملی کے لیے دعا مانگو،
باہر کی ساری جملے جماعت کے لیے دعا مانگو. دعا پوری ہو گئی، جماعت کھڑی ہوتی ہے. یہ ادب کی نشانی ہے. اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے ہم عاجزی کرتے ہیں. کھڑا ہونا ہمبلنس ہے، ہیوملٹی ہے. اور اس وقت بھی میں نے اپنی وعظوں میں بہت دفعہ ذکر کیا ہوا ہے، ایسا ہاتھ رکھ کے تسبیح مت نکالو. کھلا کھلا کہہ دیتا ہوں آپ کو، پیشاب کرنے کی جگہ کے سامنے تسبیح مت پھراؤ، سائڈ میں رکھو یا ایسا اونچا رکھو اور تسبیح میں دھیان رکھو. کھڑے کھڑے جب یہ دعا پڑی جاتی ہے تو آمین بولو. زور سے آمین بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ضرور کہو آمین اور ہاتھ اونچے کرو. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگو تو تمہارے ہاتھ تمہارے ہارٹ کے سامنے ہونے چاہیے. ہارٹ ادھر ہے نا چھاتی میں، تو ہارٹ کے سامنے. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دعا مانگتے وقت تمہارے ہاتھ تمہارے ہارٹ کے سامنے ہونے چاہیے. اور اس وقت اللہ کا رسول فرماتا ہے کھڑے کھڑے جب بھی تم عبادت کرو یعنی تسبیح نکالو تو تمہاری نظر ادھر ہونے. دعا کے اندر اچھا نہیں، منع کیا گیا ہے. کون آتا ہے کون جاتا ہے، دعا میں دھیان لگاؤ نا. آنے جانے میں کیا کرتے ہو؟ اپنے مذہب کو ہضم کرو. جس طرح چاکلیٹ کھاتے ہیں، ہم چاکلیٹ اتار نہیں دیتے، مزے مزے سے چوس چوس کے چیو کر کے کھاتے ہیں. اپنے مذہب سے اس طرح چیو کر کر کے فائدہ اٹھاؤ، مزہ اٹھاؤ مذہب کا. اور مذہب بڑی خوبصورت، سواد والی، مزیدار، طاقت دینے والی ٹانک ہے. مذہب کے ایک ایک حصے کے اندر ہمارے لیے انرجی ہے. جب بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں تسبیح کے بعد کھڑے کھڑے، تو جو دعائیں مانگنے والا مانگ رہا ہے ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی خود کی بھی نیت کرتے رہو. اس نے تسبیح والے نے کہا یا مولا تو گد جماعت کی بیماری بلا آفت دور کر. تو اس وقت اگر اپنی کوئی بیماری ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو. اپنی پرسنل دعا بھی ساتھ شامل کرو. وہ دعا ساری گت کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر اپنا نام بھی لکھا ڈالو اپنی من کے اندر. یعنی اس نے کہا بیماری بلا دور ہوئے تو میری کوئی بیماری ہے تو میں اس وقت نیت بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن من کے اندر کہتا ہوں کہ یا مولا میری بیماری دور کر، میرے رزق میں برکت دے، مجھے دشمن میں پورا کر، میری بلائیں آفتیں دور کر، میری مشکلیں دور کر. ہم اپنے مذہب کو یوز نہیں کرتے، اس لیے ہم بہت دکھی بھی رہتے ہیں. اپنے مذہب کو یوز کرو، اپنے مذہب سے فائدہ اٹھاؤ. اور پھر جب ہم بیٹھ جاتے ہیں شکر گزاری کا سجدہ کرو اور خوش ہو کہ میں نے اپنی عرضی مولا کو پیش کر دی. اب دوسرا کیا ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں گنان بولنے والے کو گنان بولو. تو گنان بولنے والے کے ساتھ ساتھ آستہ ٹیون میں گنان بولو. وہ گنان بول رہا ہے، آپ بھی بول رہے ہو، تو گنان بولنے کا فائدہ اٹھاؤ. گنان ماہ تو صاحب چھے، مولا گنان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. گنان ماہ جو نور چھے، اور نور جو ہے زمین آسمان نور سے بنایا ہے. زمین آسمان صاحب رچیا نور رچیا. گنان بولو. اے دیندارو، کئی اسکالرس نے اگنورینس کے کارن، یعنی ہمارے کچھ اسکالرس ایسے ہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی، ایک آدھ گنان کا ٹرانسلیشن کر دیا، اب وہ سمجھنے لگے کہ چوہے کو
ہلدی کی گانٹھ مل گئی تو وہ وید بن گیا ہے نا. ایک دو گنان کچھ سیکھ لیے تو ہم تو ابھی بس پر لگایا مور کا. گنان ایک ایسا خزانہ ہے کہ پیر کے سوا اس کو اچھی طرح کوئی نہیں سمجھتا. گنان نور سے بھرے ہیں. بہت برس ہوئے میں نے ایک واعظ میں کچھ ذکر کیا. میں نے کہا کہ میں چھوٹا تھا. یہ وہ زمانہ تھا آج سے 85 برس پہلے. 1.5 برس کی عمر سے گنان سیکھا میں نے. سب سے پہلا میں نے گنان سیکھا آنند آنند کرو رکھی سرا. اور اتنا شوق کہ بس سارا دن بولتا رہوں. عمر چھوٹی تھی, اسکول میں داخل کرنے جیسا نہیں تھا. 5 برس نہیں ہوئے, 4 برس کی عمر میں ہمارے گھر کے نزدیک ایک پنڈت تھا. وہ لڑکوں کو 3 برس کی عمر سے پری اسکول کی ایج کے حساب سے رکھا کرتا تھا. سب ہندو تھے. میرے ابا نے تھوڑا انفلوئنس لگایا تو اس ہندو اسکول میں برہمن کو 4 برس کی عمر نے سونپ دیا. اور وہ کبھی کبھی 11 بجے کے قریب چلا جاوے, نہا کے اپنی رسوئی پکاوے, پھر کھا کے پھر آوے, آدھا گھنٹہ 35 منٹ نکل جاوے. اس دوران تو میں ان بچوں کو کھڑا کروں اور یہ آنند آنند کا گنان ہوا. تو یہ جو گنان ہے پیر کا کلام ہے. مولانا سلطان شاہ فرمایا کہ قرآن کی تفسیر ہے. امام سلطان محمد شاہ چھوٹے تھے, 3 برس تک کراچی رہے اور پھر بامبے لے کے آئے مولانا حسن علی شاہ. اب وہ جو رتن بائی تھی امام سلطان محمد شاہ کو دودھ پلانے والی, میں نے اس کا ذکر کیا ہے. ٹھنگنی تھی, بھرا ہوا بدن تھا, 96 ایئرس کی ایج میں گزر گئی. لیکن اس ایج میں بھی چاند جیسا منہ گول, ایک بھی جھری نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کہ 20-25 برس کی لڑکی ہے. کیا نور تھا اس میں. رتن بائی ماتا سلامت نے اس کو رکھا سلطان محمد شاہ کو دودھ پلانے کے لیے. اس کا خود کا بھی ایک چھوٹا بیبی تھا. تو رتن بائی غسل کرے, مولا کو دودھ پلاوے, پیٹ بھر کے اچھی طرح پی لے, پھر اپنے بچوں کو پلاوے. تو رتن بائی کہتی تھی کہ جب مولا دودھ پیتے تھے نا تو میں گنان بولا کرتی تھی. وہ ہم نہیں بولتے کہ گٹی میں فلانی عادت آ جاتی ہے. تو سلطان محمد شاہ کو یہ عادت پڑ گئی. حالانکہ اس بیبی ایج میں دنیا بھانے کوئی معمولی بچے کو یہ سمجھ نہیں ہوتی, لیکن دنیا بھانے مولا تھوڑے بڑے ہوئے اور وہ پنگوڑے میں یعنی کریڈل میں ڈالے اور اس کو ہلاوے, گنان بولتی ہوئے. مولا کو جھولا دے رہی ہے, گنان بول رہی ہے. دنیا بھانے مولا تھوڑے 3-1 برس کے ہوئے تو جب سونے کے لیے جاوے تو بولے گنان بولو. جب یہ بامبے آئے تو ایک دن حاجی کمڑیا صاحب کو اپنے باپ کے ساتھ ملنے گئے. تو اس وقت جو بائی تھی اس نے ان کو کہا کہ ابھی مولا سونے جاتے ہیں, لیکن آواز سنے ابھی تک جھولے میں گئے نہیں تھے. تو ان کو بلایا, اندر آئے. اندر جا کے لیٹ کے حاجی کمڑیا ٹھیک سرکار. حالانکہ امام نہیں تھے اس وقت. گنان بولو ہم سوتے ہیں. میں نے بہت دفعہ مولا کے مکھ مبارک سے گنان سنا ہے ریفرنس کے طور پہ. ایک دفعہ ہماری مشنریوں کی مہمانی تھی, کچھ باتیں ہوتے ہوتے تو صاحب کہتے ہیں دیکھو پیر شمس نے کہا ہے ورس جائے سے 10 دھاڑ لے. 5 بولا مولا نے.
دن پانی نہیں رہ لے. ایسا وقت آئے گا کہ 1 برس ایسا لگے گا یعنی 10 دن گئے ہیں. اس طرح بہت دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ کے مخ مبارک سے گنان کی ریفرنس سنی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چھوٹی عمر تھی, گنان کا شوق بھی تھا, لیکن اس وقت اسماعیلیوں کے گھروں میں صبح تڑکے, ابھی تک سورج نہیں نکلا, روشنی بھی نہیں نکلی, گھر کی کوئی بڑی بائی رات کو جمائے ہوئے دہی کو بلو کے چھاش بناوے اور مکھن نکالے. اب وہ بلو رہی ہے, گنان بول رہی ہے, گھنٹی چلا رہی ہے, گنان بول رہی ہے, روٹیاں پکا رہی ہے, گنان بول رہی ہے, ہانڈی میں کھانا تیار کرتی ہے, گنان بول رہی ہے. کیا زمانہ تھا. بات بات پر گنان بول رہا ہے. ایک دوسرے کی گفتگو میں گنان کی ریفرنس دیتے تھے. آج سی ڈی میں میوزک چل رہا ہے, میوزک کی کیسٹ چل رہی ہے, اور کئی بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو گھر میں پاپ میوزک بج رہا ہے تو خود بھی ناچ رہے ہیں. اس زمانے کو آج کے زمانے سے قدر کرو. یہ ماں باپ کے اوپر آدھار ہے کہ بچے کو کیا سکھایا جائے, کیا کھلایا جائے. میں نے بہت دفعہ کہا اپنی بیٹیوں کو, میری مائیں بہنیں ہیں, بیویاں ہیں, میں کہا کرتا ہوں کہ جب تم مولا کی رحمت سے پریگننٹ بنو اور تمہیں پتہ لگے کہ میں پریگننٹ ہوں, یہ اس کی رحمت ہے. ایک جیو تمہارے پیٹ میں مولا نے رکھا ہے, اور جب وہ 4 مہینے ہو جائیں گے تو مولا کا نور, جس کو ہم آتما کہتے ہیں, آتما اس کے اندر آتا ہے. ایک آتما تمہارا ہے, ایک تمہارے بچے کا ہے. تو میں ان کو کہا کرتا ہوں بھائیوں کو, تسبیح پڑھو تو نیت اپنے بچے کی بھی کرو, دعا پڑھو اس کی بھی نیت کرو, دعا کراؤ اس کی طرف سے بھی کراؤ, جرا کھاؤ تو کہو یا مولا یہ جرا وہ بھی کھاوے. چھانٹا لو, کوئی بھی مذہب کا کام کرو, اپنے پیٹ کے بچے کو اندر شامل کرو کہ اس کو, بچے کو اپنی ماں کے ووم کے اندر مذہب ملتا رہے, ماں کے ووم کے اندر اس کو نور ملتا رہے. جب ہی پیدا ہو جائے تو دودھ پلاتے وقت مولا کو یاد کرو, گنان بولو, تسبیح نکالو. دودھ پی چکا ہے, گود میں سویا ہے, تو اس وقت بھی گنان بولو, اس کا بھی بدلہ اس کو دو. اس طرح سے اپنے بچوں کو اٹھاؤ, وہ مومن بنیں گے, یودھے بنیں گے, ریسلر بنیں گے دین کے. یہ جو صدی ہم پسار کر رہے ہیں مومنوں, یہ بڑی خطرناک صدی ہے. 100 برس, ابھی تو خالی 4 برس ہوئے, 96 برس اس سینچری کے بہت خراب ہیں. دنیا کے اوپر بلائیں بہت اتریں گی, دھرتی کمپائیں گے, ایپیڈیمک ہوگی, بیماریاں پھوٹیں گی, فیمن ہوئیں گے, آسمان سے بجلی گرے گی, ہر قسم کی بلائیں آفتیں یہ سینچری میں بڑھتی جائیں گی, بڑھتی جائیں گی, بڑھتی جائیں گی. مذہب گھٹتا جائے گا, گھٹتا جائے گا. دنیا کی محبت, دنیا کی عیش آرام, دنیا کا موج شوق بڑھتا جائے گا, لیکن بربادیاں ساتھ لائے گا. تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مومن ہیں اور ڈرتے ہیں. پیر کہتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہم کو وہ وقت زہر جیسا لگے گا. زہر کیا ہے؟ کڑوی ہے, مار ڈالتی ہے. سنسکرت زبان میں زہر کو وش کہتے ہیں اور پراکرت میں اس کو وک کہتے ہیں. اے وکھڑی ویڑا مائے دل ٹھور نہ رہے سے جی, وکھڑی ویڑا مائے. ایسا
ایسا وقت کہ جو وکھڑ کی طرح کڑوا دکھ دینے والا وقت ہوگا. پھر کہتے ہیں دل ٹھور نہ رہے سامیرا جو راکھ سے تینوں رہے. تھوڑے ہی دن پہلے میں نے کہیں یا ڈلاس یا یہاں کہیں میں نے واز کی ہے. جماعت کے لوگ مجھے ملتے رہتے ہیں, فون کرتے رہتے ہیں, خط بھی لکھتے ہیں. میرا دل دکھتا ہے, بے چینی بڑھ رہی ہے, ڈپریشن بڑھ رہی ہے, دکھ بڑھ رہے ہیں, فیملی لائف بگڑ رہی ہے, میاں بیوی جھگڑتے ہیں, بھائی بھائی جھگڑتے ہیں, مکھی کامڑیا جھگڑتے ہیں, جماعت خانے کے اندر بیٹھے بیٹھے مکھی کامڑیا جھگڑتے ہیں. ان کی بات نہیں کرتا ہوں. ایسے واقعات بنتے ہیں. یہ زمانہ بہت خراب ہے مومنہ. اپنا چال کلکت ٹھیک کرو. یہ دنیا کام نہیں آئے گی, مذہب کام آئے گا. اچھے بنو, پاک بنو, پوتر بنو, نیک بنو. اپنی نظر پاک رکھو, اپنے ہاتھ پاک رکھو, اپنا منہ پاک کرو. حلال کی آدھی روٹی حرام کی 2 روٹیوں سے اچھی. آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ. جلدی سے مالدار بن جانے کی کوشش کرنے سے انسان کبھی کبھی پھسل جاتا ہے. ہم کو رہنا کتنا ہے ادھر؟ 50 برس 100 برس, آخر ایک دن مرنا تو ہے نا. ایسا کوئی گھر خالی ہے کہ جس میں کوئی مرا نہیں؟ گئے 100 برس کے اندر اپنی فیملی میں سے کتنے لوگ مر گئے. تو ہم بھی رہنے والے نہیں. ہم کو اس کے پاس جانا ہے, وہ حساب مانگے گا. کس منہ سے کینی پورے صاحب لکھا لے سے خالق گناہ بخش سے. کس طرح سے ہمارے پیروں نے ہمیں سمجھایا ہے. کس منہ سے وہاں جا کے کہیں گے کہ یا مولا تیرے پاس آیا ہوں. وہ سیٹھ کہے گیا گنان یاد کرو, پڑھا کرو. سیٹھ کہے سامڑو وانو تر ون روڑو کری لاو تو لیا کیا پانے پانے جیونا پاپ لکھانا دھرم نو اکشر نہ سوجھے. یہ حالت ہماری. تسبیح پوری ہو گئی, گنان سنو, گنان بولو, گنان کی سمجھ لو. بہت سے الفاظ ایسے ہیں کیونکہ پرانی بھاشا ہے, 1000 برس چونی, اس لیے سب گنان سمجھ میں جلدی سے نہیں آتے. اسی جاننے والے سے ایسا گنان کوئی آ جائے تو سیکھو, اس کا مطلب سیکھو, یاد کیا کرو. پھر ہم فرمان سنتے ہیں, مولا کے فرمان کو دھیان سے سنو. مولا کیا کہتا ہے؟ ہمارا مالک ہے, ہمارا سیٹھ ہے, ہم نے بیعت کی ہے, وہ جو کہتا ہے اس پہ عمل کرو. ہماری اس میں بھلائی ہے. اس کے بعد ہماری دوسری دعا شروع ہوتی ہے. کبھی کبھی مجلسیں ہوتی ہیں تو مجلس ضرور اٹینڈ کرو. مجلس اٹینڈ کرنے سے آپ کو بہت بہت فائدہ اور لابھ ملے گا. ہمارے مذہب کے اندر ایک چیز ہے, گناہوں کی معافی کے لیے ہم چھانٹا لیتے ہیں. رسول اللہ چھانٹا دیا کرتے تھے. کبھی کبھی ہمارے کوئی اسکالر یا کوئی ایسے بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, نہ جاننے والے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم کو انہوں نے ہندوؤں سے بٹلا کے مذہب دیا تو ہمارے مذہب کے اندر بہت سی چیزیں ہندوؤں کی ہے. میں آپ کو خطری پوروک کہتا ہوں, ہمارے مذہب میں ایک بھی چیز نہیں کہ جو ہم نے, ہمارے مولا نے, ہمارے پیروں نے ہندوؤں میں سے لی ہے. ایک بھی چیز نہیں. ہماری تمام کریا جتنی بھی ہے سیریمنیز وہ رسول اللہ سے چلی آتی ہیں. نبی صاحب چھانٹا دیتے تھے. کم نصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کو خود کو پتہ نہیں ہے, اس لیے وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں. نبی صاحب چھانٹا دیتے تھے, اور نبی صاحب خود بھی جب کلوزٹ میں جاتے تھے, یعنی ریسٹ روم میں جا کے واپس آوے تو وضو کرتے تھے نا,
تو ہاتھ گیلے ہوتے تھے، اپنے کپڑوں کے اوپر چھانٹا دیتے تھے پاک کرنے کے لیے. اور ہمیشہ جو چھانٹا دینے والے ہیں آج کل وہ کیا کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی چال چلنے کے لیے. میں ایک جگہ گیا کوئی دوسرے شہر میں، چاند رات کا دن تھا، میں نے چھانٹے کے لیے تو وہ بندوقوں نے گھر کے بخشا شاہ پیر جی گئے. اب وہ چھانٹا دینے والے نے 2 انگلی اندر ڈالی تو میرے رائٹ سائڈ ایسا چھانٹا دیا، مجھے کچھ لگا نہیں. پھر اس نے یہ میرے لیفٹ میں چھانٹا دیا. تیسری دفعہ دیا تو میں نے کہا سوری، مجھے چھانٹا واپس دو، مجھے چھانٹے کی ایک بوند نہیں ملی. چار اور پانچ انگلیاں میں نے مولا کو دیکھا ہے. 5 انگلیاں پانی میں ڈالو اور فیس کے اوپر اسٹریٹ چھانٹا دو، ادھر اور ادھر آنکھ میں اور ادھر، یہ نہیں، یہ چھانٹے کی ریت نہیں ہے. اور بہت دفعہ چھانٹا دیتے ہیں، بھائیوں نے فیس لفٹ کیا ہوا ہے، کریم وغیرہ لگائی ہے، اور جب یہ اس کو چھانٹا دیتی ہے نا تو ایسا کر لیتی ہے کہ چھانٹا سر پہ ڈالو، منہ پہ نہیں. آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں کہے گا، یہ بوڑھا کہے گا. منہ پہ چھانٹا لو. اور چھانٹا دینے والوں کو بھی یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ ادھر سے 2 بوندیں ڈال دی، ادھر سے نہیں، 5 انگلی اندر ڈالو. یہ پنجتن پاک ہے، ہم پنجتن کا واسطہ دیتے ہیں اور اس کے فیس کے اوپر اسٹریٹ ڈالو. امام سلطان سے جب چھانٹا دیتے تھے تو نہلا دیتے تھے، اور چھانٹا لینے کے بعد اپنے منہ کو رومال سے پوچھو مت. یہ بوند، یہ پانی آپ کے باڈی کے اوپر ڈرائی ہو جائے، کپڑے سے چھانٹے کو صاف مت کرو، اسی حالت میں رہو. یہ نور ملا ہے آپ کے سر کے اوپر. چھانٹے سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. چھانٹا معافی کی چیز ہے. ہم اپنے جماعت خانوں کے اندر گٹ پاٹ نہیں پیتے، نیاز پیتے ہیں. یہ جو ٹھام ہے نا، کراکری جو ہے، کمب ہے، پلیٹس ہیں، پیالیاں ہیں، اس کو گٹ پاٹ کہتے ہیں. لیکن اس میں جو پانی ہے وہ حضرت امام کے ہاتھ کا بنایا ہوا نور ہے. بہت سے پاکستانی وہ دعا کرتے ہیں، اللہم نیاز استھاپن جی دعا مانگو، نیاز اتھاپن جی دعا مانگو، نیاز قائم کر. نیاز جو ہے اس کو اتھاپنا قائم کرنے کی بات ہی نہیں ہے، گٹ پاٹ کے اتھاپن کی قائم کرنے کی بات ہے. گٹ پاٹ یعنی یہ کراکری. نور تو پانی جو ہے جس کو ہم نیاز کہتے ہیں، وہ اتھاپن اور قائم کرنے کی بات ہی نہیں ہے اس کی. یہ جو کراکری ہے اس کی استھاپنا ہوتی ہے، اس کی اتھاپنا ہوتی ہے. اس کو پھر ہم باندھ کے پھر کہتے ہیں دعا مانگو قائم کرن جی. قائم کرنا کیا ہے کہ یہ قائم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. نیاز ہم نے پیا ہے تو وہ نیاز کی دعا مانگنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی قائم کرن کی دعا مانگو. بھلے میں نے باندھ لیا ہے لیکن یہ ابھی ایسا ہے نہیں، یہ ہمیشہ ہے. صدردین کی دعا ہے. یہ گھٹ پاٹ پیا، نیاز پیا، سکریت کھائی. سکریت صدردین کے زمانے میں جو جماعت تھی وہ جب یہ نیاز نکالتے تھے تو ایک بکرا حلال کرتے تھے. بکرے کا گوشت پکا کے جماعت کھاتی تھی، اور پھر اس کی ہڈیاں وغیرہ چمڑے میں ڈال کے جماعت کھڑے ہو کے دعا مانگتی تھی. وہ بکرا جیتا ہوتا تھا. ہے سچ مچ مشنری صاحب. ایک دن ایسا ہوا کہ بکرا جیتا نہیں ہوا. صدردین کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بکرا جیتا نہیں ہوا. میرے سامی راجو کو یوں گمیا.
اس دن سے یہ سکریت چلی، کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن، سکریت کھاؤ۔ کئی لوگ کہتے ہیں اتنی دینا، ارے بے وقوف، امام کی طرف سے وہ تمہیں چمچہ بھر کے دے رہا ہے، تم حاضر امام کو کہتے ہو کہ اتنی دینا؟ جتنی بھی ملے کھا جاؤ، اس میں کولیسٹرول نہیں ہے، فکر مت کرو، موٹے نہیں بنو گے، ادب کرو اس کا۔ جو کہ دینے والوں کو میں کہا کرتا ہوں جتنا بن سکے تھوڑی سکریت دو، ابھی جماعتیں بہت بڑی ہو گئی ہیں۔ سکریت پیر کے کہنے کے حساب سے کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن، دودھ جیسے سفید بنو، کھنڈ جیسے میٹھے بنو، گھی جیسے نرم بنو، بھوجن جیسے دوسرے کا کام کرو کہ بھوجن روٹی خود کو جلا کے ہمارا پیٹ پالتی ہے، اور جو نیاز ہے اب صفا وہ نور ہے ہمارے اندر، یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمارا مذہب، ہر جگہ ہمیں نور ملتا ہے، ہر جگہ ہمیں موتی ملتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی ان خوبیوں کو پڑھو، یاد کرو، اس پہ عمل کرو، دین و دنیا میں مولا آپ کو اپنی گود میں رکھے۔ جس طرح ماں کے گود میں بچہ سویا ہے اس کو کوئی خوف نہیں، مولا آپ کو اپنی نورانی گود میں رکھے۔ سکھی رہو، آباد بنو، نیک بنو، اچھے بنو، نمر بنو، شانت بنو، صبر والے بنو، سہن شکتی والے بنو، دوسرے کا بھلا کرنے والے بنو، مات پتا کی سیوا کرو، بھائیوں کے اندر محبت پیدا کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی بھلائی چاہو۔ مولا آپ کو دین میں دنیا میں سکھی آباد کرے، آفتیں بلائیں بیماریاں دفع کرے، آپ کے روزی رزق میں برکت دے، آپ کو قرض داری میں سے چھڑاوے، آپ کی آفتیں بلائیں دور کرے، دین میں دنیا میں آپ کو، آپ کی فیملی کو مولا اپنے ہمیشہ چھتر چھایا میں رکھے۔ سکھی آباد رہو۔